نہیں من میں آئے گا تو السلام علیکم آخری میں وہی ہمارا تعلق محبت، لیکن جھگڑا نہیں. اس کے علاوہ کوئی میرے کو چاہے گا تو میں ٹماٹر ڈال دوں گا. میں تو پیسہ ایسا آدمی ہوں، بڑا تو میری عمر سے ہوتا ہے تو میرے سے چھوٹی عمر والا آدمی آ کر کے گڑبڑ کرے گا. اس کو سوچنا چاہیے کہ کس کے پاس جا کر کے ڈھول جما رہا ہوں. ہم سے عمر میں بڑا اس کا جیسا تو میرا شاگرد ہے، بہت سارے شاگرد میرے اس کی عمر کا شیخ الحدیث ہے، بہت مدرسے محتمین. جب سے میں پڑھا رہا ہوں اس وقت سے وہ پیدا ہی ہوا ہوگا. میرے پاس جائے گا گانٹ رہا میرا پارا گرم ہوا گئے چوپ بولنا چوپ. پھر بولنا جب میں کہا یہاں سے بات ختم کر تو پھر فون آ گیا، فون میں لگ گیا، پھر وہ بھاگ گیا. اچھا ہوا فون آ گیا، نہیں تو یہ سب جو ادھر ادھر کی بات جو کرتا ہے نا وہ یہی دارالحدیث کے لڑکے کرتے ہیں. غلط سلط خبر دوسروں کو پہنچا کے جھگڑا کرتے. اتنے خبیث قسم جو لڑکا اس طرح کرتا ہے، میں قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قسم کو پوری بھی کرتا ہے کبھی وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوگا، کبھی کام نہیں ہوگا. جو یہاں کے بچہ وہ بہت کچھ لڑکے نے کہا وہ سیاہی بنا کر رکھتا سب ہم کیا سیاہی ویاہی میرا کیا کرے گا. چل ایک لڑکا تھا 3-4 سال پہلے، وہ جو ہے میرے پاس آتا یہ وہ ہم کہہ رہے یہ ہم کو ہمارا دل نے کہا یہ بات اسی نے کہا جو فلانما نے کہا. چپ ہو گیا. میں کہ طلاق کی پسند ہے تو پوچھوں گا کس نے بات تم کو سکھائی ہے. یہ فتنہ میں ڈالنے کی بات کس نے سکھائی ہے. فلانما نے کہا. مجھے کشف ہو گیا تھا یہ فلانما ہی کہہ سکتا ہے. چپ ہو گیا. میں کہ طلاق کی قسم کا وہی کہا تھا. میں کہتا جاتا ہوں ناظرین صاحب کے پاس کہنے کے لیے. وہ پیر پکڑنے لگا معاف کر دیجیے میرے اخراج ہو جائے. میں کہا چلو معاف کر. میں تو بچوں کو معاف کر ہی دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں. جو میرے سے معافی مانگتا ہے معاف کر دیتا ہوں. اور وہ جو ہے فیروز آبادی جو ہے کل گیا اور کہا میرا جیسا ہے کہ میں آپ سے جو ہے درخواست لکھوایا اب چلا گیا گھر. میرے جانے کی وجہ سے کہ کیا میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. میرا تو جو ہے رونقا کھڑا ہو گیا تھا، جوان بچہ تھا انتقال ہو گیا. ان کے کیسے کہ موٹر سائیکل سے گھومنے گیا گرا اور وہ روڈ کے کنارے میں جو ہوتا ہے نا پارک جو بنا کے دیوار چھوٹی چھوٹی جگہ پارک ہے اور اسی میں سر لگا خون بہتا رہا کفن بھن گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یار تمہاری امی تو بہت روتی ہوگی. کہاں بہت روتی ہے بہت پریشان ہے. میں کہا اللہ ان کی مغفرت فرما دے میری دعا بھی کر دی دارالحدیث میں. کیونکہ میرا پرس گم ہو گیا تھا ٹرین میں جاتے ہوئے. مجھے کیسے کوئی نے چوری کر لیا. میرے پر حالات ہی حالات آ رہے. کتنا پیسہ تھا 5,000 روپئے. یار کیا کرے گا. میرے کو رحم آ گیا. میں نے بڑا کچھ کر دیا. میرے کو کوئی جو ہے کوئی بچہ جو ہے اگر کچھ سناتا ہے تو میرے کو رحم آ جاتا ہے. میں جتنا کچھ کر دیتا اور اس کے بعد جو ہے پھر جو کرتے ہیں کہ کیا کریں. ان کے ابا کا فون آیا یا کہیں سے میں نے معلوم کیا. میں نے ان کو کہا تم اپنے ابا کا فون دینا. کہا دے دوں گا لیکن اس نے دیا نہیں. وہ چیٹنگ کیا میرے ساتھ. اور اس کے بعد میں نے کہیں سے فون معلوم کیا دلی میں اور اس کا فون میں نے ان کا بس ان کا ابا بہت اچھا آدمی باپ معلوم ہوا.
بہت اچھا آدمی. تو میں نے کہا یار میرے کو تو رلایا آپ کا بیٹا. کیسے؟ آپ کے لڑکے کا انتقال ہوا, اس ایکسیڈنٹ کا ہوا, ایکسیڈنٹ تو ہوا. تو میرے آنکھ میں آنسو آ گیا. آپ سب کی مغفرت کرے, میں دعا کرے. میں نے پوچھا کہ کب ہوا؟ کا ایکسیڈنٹ ہوا لیکن وہ 2017 میں. بولو اس طرح وہ پہلے والا ایکسیڈنٹ کو بھی لا کر کے میرے سے جو ہے بازی کر رہا ہے. دعا مغفرت کرنے کی کرنا چاہیے, لیکن یہ اس واقعہ سے, اس برادری سے تو اس کو نہیں جوڑنا چاہیے. دیکھو کتنا چیٹنگ کیا, چیٹنگ ہوا. ہم رہتا تو اس کو بتاتا ہے. یہ استادوں کے ساتھ بھی چیٹنگ کرے. میں نے ان کے والد کو نہیں کہا, لیکن میں کہا 2017 میں میں نے ان کو نہیں کہا انہوں نے اس طرح چیٹنگ کیا. لیکن بیچارے شرما جاتے. انہوں نے کہا میں آپ کی خدمت میں آؤں گا, آپ سے ملوں گا. میں کہا ضرور آئیے گا. اخلاق معلوم ہوئے مجھے, لیکن یہ لڑکا کیسا ہے وہ مجھے کوئی مذہبی نہیں اس بات پر اب کوئی اعتماد ہی نہیں میرے کو. ایک مرتبہ کا بیٹھا ہوا تھا عبد القادر کا گیا نہیں آیا ہے. عبد القادر وہ جو ہے ایک لڑکا میرے پاس آیا, اور وہ بھی بیٹھا تھا فیروز آبادی بھی, اور عبد القادر بھی بیٹھا ہوا تھا, اور کوئی بھی تھا شاید مجھے یاد نہیں ہے. تو وہ گیا معافی مانگنے کے لیے. انہوں نے معاف کر دیا, لیکن میرے سبق میں مت آنا, کیونکہ تم میرے سبق میں پریشان کرتا ہے میرے کو. تو اپنے پریشان کروں گا, آپ جیسے کہیں گے ویسے کروں گا. میں کہا کچھ بھی نہیں, ابھی میرے سبق میں نہیں. اتنے میں جو وہ لڑکا آ گیا, ایک لڑکا گھر جا رہا تھا, تو میری کتاب پہ تھوڑا بہت کام کیا تھا بیچارہ. جو کام وہ کرتا ہے نا تو میرے کو ذہن میں رہتا ہے, تو بیچ میں اگر ضرورت پڑتی ہے تو میرے گھر جب جانے لگتا ہے تو میں تھوڑا بہت اس کو کچھ دیتا ہوں. میں نے اس کو کچھ پیسے دیا, تو وہ عبد القادر سرا حضرت, یہ بھی بیچارہ جو ہے اس کا, وہ اس کو کہا عبد القادر کو, شاید عبد القادری کو کہا, عبد القادر نے میرے کو کہا کہ موم بتی جلا کر سویا اور اس کے بیگ پر موم بتی گر گیا اور پورے بیگ اور کپڑا جل گیا, تو کپڑا پہننے کے لیے نہیں. میں نے کہا یار تم بھی سب پہ ڈھنگا پھینکا نہیں, ایسا کیوں کرتا ہے, اگر اس کو کپڑا نہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے لے لو, پیسہ دے دیا تھوڑا سا. تو اس کے بعد کرا کہ حضرت آپ نے تو پیسہ دے دیا تو اب تو سبق میں بھی آ سکتا ہوں. میں کہا نہیں, پیسہ دینا الگ مسئلہ ہے, سبق میں آنا الگ مسئلہ ہے. سبق میں تو دستور کے مطابق آنا پڑے گا, ایسا نہیں کہ پیسہ دے دیا تو یہ ہے. اور پھر اس کے بعد ناظم صاحب کو لکھا کر لایا. اب پھر اس کے بعد کیا ہوا, آیا ہی نہیں. اب آیا تو کرے میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا, تو میرے کو تو رونا آ گیا, میں تو رویا بھی, اور اس کے بعد معاف بھی کر دیا, دعا مغفرت بھی کر دیا تھا نا. اور رات میں ان کے والد کا فون آ گیا, بندہ پھوٹ گیا. وہ 2017 کے واقعہ کو اب جوڑ رہا ہے. چلو خیر, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اور اس کو بھی جو ہے صحیح سمجھ عطا فرمائے. ان کے والد صاحب کو اگر میں کہتا نہیں تو وہ اس طرح سے چیٹنگ کرتا ہے تو ان کے والد صاحب کو تکلیف ہوتی بہت. لیکن میں نے اتنا کہا ان کو جو ہے سیف اللہ کو کہیے کہ پابندی سے پڑھے گا, وہ پابندی کم کرتا ہے. نہیں حضرت آپ کی تعریف بہت کرتا ہے وہ, اور چلیے وہ ان کی میں تو ڈانٹتا ہوں, یہ میری تعریف کرے گا نا.
کہنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور ملاقات کروں گا، لیکن میں نے ان سب کو نہیں کہا کہ 2017 کا واقعہ بھی جوڑ رہا ہے، ان کو نہیں کرنے تو شرما جاتے۔ آپ تم بھی کرتے رہیے، اس کو پڑھاتے رہیے، وہ کیا پڑھے گا، وہ تو چیٹنگ بازی کرتا ہے۔ 1 نمبر کا مردود ہے، 2 نمبر 3 نمبر کا بھی نمبر 1 مردود ہے۔ چلیے اب اثر کی نماز کے لیے جو ہے 2 باب قائم کیا ہے، 2 باب قائم کیا ہے۔ ایک باب تو تعجیل اثر کا باب ہے اور دوسرا تاخیر اثر کا باب۔ میں تو دوسرے استاد کو میں مفتی راشد صاحب کو کہہ دیتا ہوں، کبھی مفتی ناصر صاحب کو فون کر دیتا ہوں کہ ان کو حضرت تھوڑا سا رک کر کھانا کھائیے گا، سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ آئے گا، اچھی چیز بنتی ہے کوئی بھیج دیا۔ ایک استاد ٹٹیا جیسا ہے، ان کو میں نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ کھول کے کہا کہ آج دوپہر میں کھانا بھیجو، کیا بھیجو، گوشت چاول وغیرہ سب چیز بھیج دوں گا۔ کیا مقصد ہے بھیجنے کا؟ کوئی مقصد نہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے، میرا منہ اپنے جیسا ہو۔ اس کے دماغ میں نمرود والا کیڑا گھسا ہوا ہے، تکبر حدیث پڑھائے گا تو اس کو حدیث پڑھائے گا، یہ حدیث سامنے رہنا چاہیے، تحابب، آپس میں ہدیہ لیا دیا کرو، محبت بڑھے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی ایک بکری کا کھر بھی دے گا تو میں جو ہے اس کو قبول کروں گا۔ میرے کو کوئی بچہ پان لا کے دیتا ہے تو بھی میں قبول کروں، میں تمہیں کہ پان کا محتاج ہوں نہیں، میں تو کتنے لوگوں کو پیسہ ٹرانسفر کرتا رہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں بیمار ہوں، کوئی ہاسپٹل میں جاتے، وہاں جاتے، سب جگہ جو ہے لوگ میرے کو کہتے ہیں، تو میں تو کیا کرتا ہوں، تھوڑا 10,000 20,000 25,000 کسی کو 50 تک بھیج دیتا ہوں، ضرورت پڑتی رہتی ہے، میرے چاروں طرف غریب لوگ ہیں، لیکن میں جو ہے میں کسی پان کا محتاج، یہ تو بچوں کی دلجوئی کے لیے میں کھا لیتا ہوں، ورنہ مجھے نہیں کھانا چاہیے، سمجھے گی؟ میں تو سادہ سفید آدمی، دلی سے میرے یہاں مہمان آئے اور وہ جو ہے میں نے کہا بھائی میں تو ابھی باہر ہوں سفر میں، میری اہلیہ بیمار، میری بہو بیمار، بچی بیمار، ابھی روک دی، نہیں کیا آپ کے کھانا نہیں کھا، رشتے داری میں تھے، بچی بیمار ہے، آیا ہے ناٹک کیا، جو ہے ناشتہ بھی نہیں کیا، کھانا بھی نہیں، 3,000 کا سامان بنا کر کے رکھا، کچھ بھی نہیں کھایا اور ادھر ادھر بول بال کر کے چلا گیا، اس کا گھر بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے یار، جو مدرسے کا روم ہے تو میرا گھر ہے، بولو میرا گھر دیکھنا تو وہاں جا کر دیکھو، یہاں جا کر سب بول بال چلا گیا کہ جب میں نے علاج کرنے وہاں بہو کا علاج کیا، وہاں ہوٹل میں ٹھہرا، 2,000 روپے ہوٹل روز کا، 3 دن ٹھہرا، 6,000 روپے لیا، ہوٹل میں ٹھہرا، جس دن گیا رات میں 1 بجے اس میں ٹھہرا، اب صبح میں جو ہوٹل ہی نہیں تھا نہا دھو کر رہا تھا، اتنے میں جو ہے وہ رشتے دار جو یہاں آئے تھے وہ خود فون نہیں کیے اور دوسرا آدمی فون کر رہا ہے، ہمارے سامنے فون کی کہ وہ کھانے کی دعوت ہے، ان کو دلی میں کرایہ مکان میں رہتا ہے، مسجد میں امامت کرتا ہے، کھانے کی دعوت دی، اب یہاں آیا وہی آدمی، میرے چائے بھی نہیں پیا، پان بھی نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، بکرے کا گوشت، مرغے کا گوشت، یہ سب بنا کر کے رکھا، وہ کیا نام ہے مجھے انعام الحسن، انہیں کو پیسہ بھیجا تھا میں موبائل پر جا کر، کیا کرنا بابو
खाना नहीं खाया, इनको भेजा खुशामद करके खिलाओ, नहीं खाया, उनके इधर उधर बोल रहा था, समझे कि बहुत कुछ बोल दिया। अब वो फोन कर रहा है कि वो जो है हमारे समझी के रिश्तेदार होते, तो आपको खाने की दावत दे, जाएंगे दोपहर को। मैं तो बिल्कुल ही जाऊंगा, मेरे गाँव को होता तो जाता, यहाँ जाकर पानी नहीं पिया, मैं जाता, बोला जाता, मैं तो बिल्कुल ही जाऊंगा। समझी हंसने लगे, हाँ सही है, किनारा नहीं, मैं किससे किनारा, मैं तो अपने से बराबर या ऊंचे वाले से इख्तिलाफ करता हूँ, नीचे तबके वाले से मेरा इख्तिलाफ क्या है? उनको तो डांटूंगा, डांट कर फिर समझा दूंगा। शागिर्द के उस्ताद से इख्तिलाफ करता है तो डांटूंगा, मेरे पास आएगा माफी मांगने, माफ कर दूंगा। उसको तो छोटा है पीछे, हम उसको क्या है, जाएंगे दावत खाने गया, उसका वो बच्चा निकला, उसको पंसैया, वो बच्चा निकला, उसको पंसैया, वो बच्चा निकला, सबको पंसैया थमा दिया। खाना खाया, खाना खाने में तारीफ भी किया, समझे कि नहीं, बहुत अच्छा खाना बनाया, मिलजुल कर आगे। मैंने कहा एक दो आदमी आता, मैंने कहा एक आदमी के यहाँ खाना खाऊंगा, दूसरे के यहाँ चाय पीऊंगा। मैंने उनके यहाँ खाना खा लिया, उसके यहाँ चाय पीने गया, उसके बच्चे को भी पैसा दिया, इसके बच्चों को भी पैसा दिया, यानी जितना मैंने खाया नहीं उससे ज्यादा दे दिया। मेरे को दावत का मैं मोहताज हूँ, मैं गुजरात चला जाऊँ, मेरा हर रोज दावत होती, एक हफ्ते के लिए जाता हूँ, हर रोज दावत, जाम्बिया जाता हूँ, हर रोज दावत, फ्रांस जाता हूँ, हर रोज दावत, यहाँ दावत, वहाँ दावत, दावत ही पर दावत। और गुजरात के लोग इतना वसीउ दस्तरखान है, इतना शानदार दस्तरखान बिछता होगा, उतना तो मैं नहीं जानता हूँ। अजीब अजीब चीज खिलाते होंगे जिसका नाम भी मैं नहीं जानता हूँ। तो मैं खा पी कर आया और दावत खाने का मैं मोहताज हूँ किसी। जब सब कुछ हो गया फिर कल को वो दावत करूँगे नहीं, एक मरते चला गया, एक क्या खाना खाया, दूसरे क्या चाय पिया। मेरा दावत खाना मकसद नहीं, दिल वही मकसद है। मेरे को हॉस्पिटल में मरीज को देखना है कि आपके खाने खाने में वक्त जाया करना है कि जाऊँगा। मेरा भाई, छोटा वाला भाई जो है, मेरे बड़े वाले लड़का मामा, मेरी शादी में नहीं आया, नाराज हो गया, मेरे दिया। और उसके पास कैसे गया, उसके घर में उसके 12 बच्चे हैं। मेरा छोटा वाला भाई मेरे से दुगना से ज्यादा हुआ ना, मेरे तो 5 ही हैं, उनका तो 5, 5 दूनी 10 और 2 ज्यादा हो, 12 बच्चे। मैंने सबको पैसे दिया, सबको फन सैया सब कुछ दिया। उसकी 2 बीवी है, दोनों बीवी को दिया। फिर वो सोया हुआ था, मैंने उसको गोद में बैठा, मैं कहा बाबू का है, कैसे हो बाबू? तो मेरे को देख भी नहीं था, ठीक हूँ, ले लिए दीदी ले मेरे को नहीं चाहिए, तकिया के नीचे घुसा दिया वो ले करके। मैंने कहा कि उनकी एक बीवी में फुफुजात बहन है, शनाज नाम का, शनाज मेरे को खाना खिला दो, भूख लग रही। अब बोलो भाई बकरीद में किसी को भूख लगती है, इतना गोश्त खाता है, जिधर जाऊं उधर मोटी सा रोटी खा लीजिए, पेट तो टाइट रहता है। लेकिन मैं जानबूझ के कहा कि मैं खाना खाऊं। मैंने खाना दिया, मैंने खाया, खाने का मकसद क्या था, यही मकसद। फिर भी वो मेरे से बात नहीं किया, नाराज रहा। मैं तो मेरा तो गुनाह नहीं हुआ, तो मिल लिया, वो नहीं बात थी उसका। अब उसके बाद वो भी मदरसा चलाता है, उसका कहीं से जो है पैसा आया। अब कोई भी पैसा भेजता है तो मेरे नाम पर भेजता है, वो कहता है कि मैं मुफ्ती कौसर अली सुबहानी का भाई हूँ। तो मेरे को फोन करता है, मैं कहा मदरसा चल रहा है, दे दीजिए, दे देता है वो। तो वो 1 साल में पैसा मेरे को भेज दिया उनके नाम का, करीब 1 लाख रुपया। अब उसके बाद वो पैसा मेरे कब्जे में आ गया
میں تو جیسے نبھاؤں گا ویسے لگے گا ہی. تو وہ اپنے سے فون نہیں کر رہا, میری بڑی بہن کو فون کر. بڑی بہن میرے کو, میں بڑی بہن کو بہت مانتا ہوں. سوچا ان کی بات کرا کے ان کا پیسہ آیا تو دے دیجیے نا. میں کہا نہیں دوں گا پیسہ. پیسے کا پیسہ آیا تو دے دیجیے. میں کہا اس کے پاس دیا, سب کو پیسہ دیا, اس نے کھانا کھایا, اس کو گود بیٹھا ہوا ہے تو دیکھا نہیں میری طرف. تو اس کو پہلے میں معافی مانگے گا تب جو ہے میں پیسہ دوں گا. تو اس کے بعد وہ بول کر واٹس ایپ پر بہن کو بھیجا. بہن نے میرے کو بھیجا کہ میں معافی مانگ رہا ہوں بھائی, یہ ہے. میں کہا نہیں, ایسے معافی نہیں مانگا ہے, یہ معافی دے پہلے تمہارے گھر پر, وہاں سے آیا سہارنپور. یہ معافی بہت دیر ہو گئی, ڈائریکٹ میرے پاس معافی آنی چاہیے. اس کو میرے کو فون کر کے معافی مانگے تب میں پیسہ بھیجوں گا. آپ کو کس مس کر کے کیا کریں. تب میرے کو فون کیا اور فون کر کے تب معافی مانگا میرے سے. تب میں نے فوراً ایک ہی منٹ میں پیسہ بٹن دبایا, پہنچ گیا اس سے. کسی بھی رشتے دار کو جو ناراض نہیں رکھتا ہوں, سب سے مل جل لیتا ہوں. جس کا چاہتا ہوں میں کھانا کھانے تھوڑے جاتا ہوں, میں تو کہتا ہوں آ رہا ہوں تمہارے یہاں کھانا کھاؤں گا. اگر وہ 400 روپئے کا گوشت منگائے تو میں تو 200-400 کا گوشت کھاؤں گا, بولو 100 کا بھی گوشت نہیں کھاؤں گا. لیکن 1000, 2000, 3000, 5000 تک روپئے اس کو دے کر کے سب بچے میں بانٹ کھا جاؤں گا. مقصد دل جوئی ہوتی ہے, سمجھے کہ مقصد دل جوئی. تو میرے کو کہتے, میری بیوی نے کہا, میں نے کہا میں جا رہا ہوں بھائی کے پاس آج, وہیں تھا فارغ کے بقرعید کے موقع پر. میں کہا جا رہا ہوں ربان کے یہاں. نہیں یہ جانا ہے, وہ آپ کی شادی میں نہیں آیا, آپ نے خوشامد کیا, جا کر کے نہیں آیا. میں جاؤں, تم کون روکنے والے ہوتی. تو کہا اچھا ٹھیک ہے جائیے, لیکن کھانا نہیں کھائیے گا. نہیں, مانگ کے کھاؤں گا. آیا تو میں نے مانگ کے کھایا, میں نے مانگ کے کھایا. میں نے سیل من فتح, جو رشتہ کو توڑے تم رشتہ کو جوڑو. حدیث پڑھتے ہو پڑھاتے ہو تو حدیث پر عمل کرو. حدیث پڑھتے ہو پڑھاتے ہو تو حدیث پر کیا کرو, عمل کرو. معافی مانگو, معاف کرنا سیکھو. ٹھیک ہے. ایک مزدور تھا, میں تو مزدوروں سے بھی معافی مانگ لیتا ہوں. ایک مزدور تھا, لاک ڈاؤن میں فارغ گنج میں تھا, تو ان کو میں نے ایک کام کا ٹھیکہ دیا, یہ کام کر لو بابو اور اتنا پیسہ لے لو. کہا ٹھیک. اور وہ کام کیا, اور اس میں آدھا ہی کام کیا, آدھا کام کیا, ہم بچ گیا. تو آیا شام کو کہا حضرت یہ کام میں نے کیا ہے, اور پھر کل آ کر کے پھر آپ پورا کر دوں گا. میں نے ٹھیک ہے. میں تو گھر پیسہ نہیں, تو ایسے آیا تھا لیبر میں لیبر. تو میں نے ٹھیک ہے, آدھا کام کیا, آدھا پیسہ لے لے, آدھا کام کل کرے گا, کل پیسہ لے لینا. مجھے پورا پیسہ دیجیے. میں کہا کام پورا نہیں کر, پورا پیسہ کر, کام پورا کر, پورا پیسہ لے. نہیں, وہ غصہ ہونے لگا میرے کو, ادھر ادھر گندی گندی بات بولنے لگا. میں نے کہا اتنی مار ماروں گا شیطان تم کو, تمہارا پہلے سب ٹیڑھا پنی نکال دوں گا, کوئی بھی پیسہ نہیں دوں گا. چل بھاگ یہاں سے مت, آدھا پیسہ لے بھاگ. آدھا پیسہ لے لیا, بھگا دیا, ڈانٹ دیا. پھر مجھے احساس ہوا, رات میں میں عشاء کے بعد سویا, وہ مزدور ہے بیچارہ, اگر وہ میرا پیسہ لے کر چلا ہی جائے گا تو کیا ہوگا, مجھے دے دینا چاہیے اس کو پیسہ. میں نے اسی وقت فون لگایا, میں نے کہا بابو میں نے تم کو ڈانٹ دیا, معاف کر دو. معافی مت مانگیے, آپ کا بڑے ہیں, معاف کر, معاف کر. میں آ جاؤ پیسہ لے لو, کام تمہاری مرضی, جب کیا کر دینا. تو میں نے اس کو پیسہ دے دیا, اور اس کے بعد پھر وہ ابھی تک نہیں آیا. تو
پیسہ اگر لے لے گا 1000-2000 روپیہ تو مالدار ہو جائے گا، لیکن میں ان سے بھی معافی مانگا، مزدوروں سے بھی معافی مانگے گا، میں تو سب سے معافی مانگ لیتا ہوں، کینا نہیں رکھتا ہوں، کینا نہیں رکھتا ہوں، لیکن میرے کو جو زیادہ گانٹھ ڈالتا ہے تو میں پہلے سنتا ہوں اطمینان سے، اور جب میرا جو ہے بلڈ پریشر زیادہ ہائی ہوتا ہے تو میں اتنا زوردار ڈانٹتا ہوں کہ پھر پتہ ہی نہیں چلتا ہے میں کیا ہوں۔ اچھا ہوا کہ میرا فون آ گیا تھا اس وقت، میں نے ان کو کہا چوپ بس یہاں سے بات بند کر، اور اس کے بعد فون آ گیا، میں فون میں لگتا اللہ کا شکر مناتا ہوں کہ اچھا ہوا کہ فون آ گیا، ورنہ میرا بلڈ پریشر بڑھتا تو میں کچھ کر دیتا تو ٹھیک نہیں لگتا، یہ اچھا ہوا۔ سوچنا چاہیے میں اس کی عمر میں بڑا ہوں، ان کے عمر میں میرا شاگرد شیخ الحدیث جو کس کے پاس جا کے جو ہے ڈانٹ رہا ہوں، کس کو ڈانٹ رہا ہوں؟ تہذیب اخلاق جو پڑھ لیا، علم آیا، لیکن اکابر کی صحبت میں، بزرگوں کی صحبت میں تربیت نہیں پایا تو وہ علم بغیر تربیت کے ایسے ہی ہوتا ہے، مگر تربیت والا علم ہوتا ہے۔ اس کے پاس تربیت نہیں، جس کے جو پڑھ بھی لے گا، شیخ الحدیث بھی پڑھ لے گا، اگر کسی بزرگ کے پاس تربیت نہیں پائے گا، اس کا نفس نہیں ٹوٹا ہوگا تو ایسے ہی شرارت کرے گا، ایسے ہی کرتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں سے فائدہ اٹھاؤ، تربیت کرو، سمجھ بات ہے، اپنے آپ کو بناؤ، اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ حفاظت۔ چلو خیریت تو میں نے سنا دیا، میں اپنے نرم اور گرم دونوں قصہ سنایا آپ لوگوں کو۔ صاحب کو بھی معلوم ہے کہ اس کا ڈائبٹیز بڑھ جاتا ہے تو اس کو خود کو پتہ نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک وقت سے درخواست لے کر بھیجا، ناظرین صاحب نے لڑکوں کو واپس کر دیا ہے، اس کا ڈائبٹیز بڑھ جاتا ہے تو اس کو خود ہی پتہ نہیں چلتا کیا ہے، ڈاکٹر وہ آ کر کے لڑکا میرے کو بول دیا، میں نے کہا یہ بات مت بولو کسی کے پاس، میرا صحیح معنی میں ڈائبٹیز بڑھتا ہے تو میرے کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے، بعد میں مجھے کیا ہے احساس ہوتا ہے۔ چلیے جناب، اثر کے وقت کے سلسلے میں یہاں پر 3 بحثیں ہیں۔ پہلی بحث وضاحت حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی اور سورج جو ہے حضرت عائشہ کے حجرے میں تھا، سورج کہاں تھا؟ حضرت عائشہ کے حجرے میں تھا، لم یظہری فی من حجرتہا، اور وہ فی جو ہے دھوپ جو ہے ان کے حجرے سے اوپر دیوار پر ابھی نہیں چڑھی تھی۔ حدیث کا مطلب سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا، یہ حدیث تھوڑا سا مجمل ہے، اس کی تفصیل کرنی پڑے گی، اس کی کیا کرنی پڑے گی؟ تفصیل کرنی پڑے گی۔ حدیث کا مطلب یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز اس وقت پڑھی جبکہ سورج کی دھوپ آپ کے حجرے شریفہ کے اندر تھی۔ سورج اندر ہوتا ہے یا سورج کی دھوپ اندر ہوتی ہے؟ سورج کی دھوپ حجرے شریفہ کے اندر تھی، قبل اس کے کہ دھوپ دیوار پر چڑھے، قبل اس کے کہ دھوپ کیا ہے؟ دیوار پر چڑھے۔ سمجھے؟ دیکھو یہاں پر یہ قبل اس کے کہ دھوپ دیوار پر چڑھے، یہ تو حدیث کا ترجمہ ہوا، اب یہاں تشریح سمجھ لیجیے۔ دیکھو حجرات کی 2 قسمیں ہیں،
ایک ہے حجرہ بنائے مسقف، یعنی وہ حجرات کے اس پر دیوار لگی ہے اور دیوار کے اوپر چھت پڑی ہوئی ہے. دیوار ہے، دیوار کے اوپر کیا ہے؟ چھت پڑی ہے. ایسے حجرہ کو حجرہ مسقف کہتے ہیں. ہندوستان میں عام طور پر اسی پر حجرے کا اطلاق ہوتا ہے. جو چھت والا حجرہ ہوتا ہے اسی کو حجرہ کہتے ہیں. سمجھ بات آئی کہ نہیں؟ دوسرے حجرہ غیر مسقف، حجرہ غیر مسقف اس کو کہتے ہیں کہ گھر کے آگے دیوار لگی ہوئی ہے، باؤنڈری، لیکن اس کے اوپر چھت نہیں پڑی ہوئی ہے، تو اس کو بھی عرب میں کیا بولتے ہیں؟ حجرہ. لیکن ہم لوگ اس کو کیا بولتے ہیں؟ صحن بولتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو حجرہ مسقف چھت والا حجرہ، حجرہ غیر مسقف بغیر چھت والا یعنی صحن کو بھی حجرہ بولتے ہیں. یہاں مطلق حجرہ بولا ہے تو حجرہ سے مسقف مراد ہوگا، چھت ہوگا، یا حجرہ سے غیر مسقف. حضرت عائشہ کا حجرہ مسقف بھی تھا، چھت والا بھی تھا، اور غیر مسقف یعنی صحن بھی تھا. کیسے تھا؟ اس کی شکل آتی ہے. جیسے کہ مدینہ ہے، مدینہ سے جنوب کی جانب مکہ، ادھر جنوب کی جانب کیا ہے؟ مکہ. سمجھ میں آتا ہے؟ مسجد کا رخ یوں ہے. تو پہلے مسجد نبی چھوٹی بنی تھی، 60x60 کی کھجور کی شاخ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ دارالحدیث مثال کے طور پر رکھو مسجد کا صحن ہے، اور وہ مسجد وہاں سے شروع ہوئی. ٹھیک ہے. اب ادھر کیا ہوا؟ مشرق کے مغرب، ارے جدھر سے سورج نکلتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مشرق بولتے ہیں. جدھر جو غروب ہوتا ہے تو مغرب بولتے ہیں. حضرت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد ہے، اور مسجد کے کنارے کنارے جیسے دروازہ ایسے ایسے کہ بیچ میں صحن ہے، چاروں طرف صحن کے چاروں طرف گھر بنا ہوا ہے. ازواج مطہرات کا گھر، حضرت حفصہ کا گھر، حضرت عائشہ کا گھر، حضرت صفیہ کا گھر، فلاں گھر فلاں گھر فلاں گھر، حضرت علی کا گھر، اس کا حضرت ابوبکر کا گھر، اس کا گھر بنا صحن. صحن بنا یہ دارالحدیث صحن. تو اب یہاں کیا ہے کہ حضرت عائشہ کا جو ہے مکان مسجد کے صحن سے لگا ہوا تھا. ایک دروازہ کھلتا تھا مغرب کی طرف، یعنی مسجد کے صحن کی طرف، جس دروازے سے آپ مسجد میں آتے تھے، صحن میں آتے تھے، صحن سے مسجد میں جاتے تھے. ٹھیک ہے. ایک دروازہ ادھر کھلتا تھا، اور حضرت عائشہ کا حجرہ ہوا، اور حجرات کے اس پار کمرہ کے مکان کے اس پار باؤنڈری کیا ہوا تھا، اور باؤنڈری کر کے ایک دروازہ صحن کی طرف کھلتا تھا، جس میں اپنا کھانا وانا پکاتی ہوں گی، لکڑی اکڑی جو بھی. تو وہ صحن ہوا. تو یہ ادھر والا مغرب کی طرف حجرہ کیا ہے؟ مسقف ہے، اور مشرق کی طرف کیا ہے؟ حجرہ غیر مسقف ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب اس میں دو احتمال ہیں. ایک احتمال تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی کہ سورج حضرت عائشہ کے حجرہ میں تھا، دیوار پر چڑھنے سے پہلے ڈوب کے. مثال کے طور پر کہ دروازہ جو صحن کی طرف کھلا، وہ دروازہ کھلا ہوا رہتا تھا، کھلا ہوا. اب سورج جب ادھر گیا تو اس کی روشنی جو ہے فوکس پڑا، اب پڑنے کے بعد گھر کا جو اندر والا صحن، یہ زمین ہے بس، سمجھے، اس پہ دھوپ ہے، اور وہ مشرق والے جو ہے، مشرق والے دیوار جو اس طرف والی دیوار ہے گھر کا، اس پر دھوپ نہیں چڑھی ہے. سمجھ گئے؟ تو اس وقت جو ہے غیر معمولی تاخیر ہوگی.
سورج یوں جائے گا تب سورج کی روشنی ہوگی. اگر سورج یوں ہوگا تو حجرہ میں ڈوب جائے گی. اب سورج بالکل یوں ہو جائے گا تب جو سورج کے دھوپ جو ہے اس میں جا کے دیوار کے یہ چڑھنے سے پہلے کیا سمجھ میں آیا؟ یہ حجرے مسقف، اس سے غیر معمولی تاثیر ہو. سمجھے؟ حجرے غیر مسقف کی شکل میں. اور اگر حجرے تو حجرے مسقف، حجرے مسقف کہتے ہیں کہ صحن میں دھوپ، اس میں دھوپ تھی صحن یعنی چھت ہے اور چھت کے اوپر جا کر کے وہ صحن کا جو مشرقی دیوار ہے، مشرقی دیوار، اس دیوار پر دھوپ نہیں چڑھی بلکہ سورج جو ہے مکان کے چھت پر سے دھوپ جا کے مکان کے پورب طرف سے صحن ہے، اس صحن میں دھوپ تھی. اس سے جو ہے تعجیل ثابت ہو جائے گی. اس سے کیا ہوگا؟ جلدی. یعنی سورج اگر یوں ہوگا تو پورے مکان کا سایہ جو چلا جائے گا شہر میں، جائے گا نہیں جائے گا؟ جیسے جیسے سورج پورب مغرب کی طرف جائے گا ویسے سایہ بڑھتے بڑھتے آنگن بڑھ جاتا ہے. اگر سورج یوں ہوتا ہے ایک مسلے کے بعد تک سورج یوں ہوتا ہے تو سورج تک کی دھوپ جو ہے بالکل شہر میں ہوتی ہے تو بہت جلدی پڑنا ثابت ہوگا، تعجیل ثابت ہوگی. ایک شکل میں تعجیل ثابت ہوگی، جبکہ حجرہ غیر مسقف مراد لیا جائے، صحن مراد لیا جائے. اب حجرہ سے مسقف مراد لیا جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ غیر معمولی تاثیر ہوگی. سمجھ میں آتا ہے؟ بولنا بھائی سمجھ میں آیا؟ ہاں. تو کہہ رہے حضرت عائشہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی کہ سورج حضرت عائشہ کے حجرے میں تھا اور وہ اس کی دھوپ جو ہے حجرے سے دیوار پر نہیں چڑھی تھی، مشرقی دیوار پر. سمجھ میں آیا؟ بولو. ہاں. تو حجرہ سے اگر حجرے مسقف مراد لیں گے تو اس سے حنفی مسلک ثابت ہوگا کہ آپ نے عصر کو بہت تاخیر کر کے پڑھی کہ دھوپ جو اس میں گھر کے اندر تھی. اور اگر جو حجرے غیر مسقف تو گویا سورج یوں ہوگا اور چھت پر سے جا کر شہر میں ڈوب جائے تو بہت جلدی عصر کی نماز پڑھنی پڑے گی. تو شافعیہ حنفیہ نے حجرہ مسقف مراد لیا ہے اور شافعیہ نے کیا کیا ہے؟ حجرہ غیر مسقف یعنی صحن مراد لیا ہے. سمجھ گئے؟ ابھی اتنے ہی رہنے تو حنفیہ اس کا جواب حنفیہ دے رہے ہیں، آگے دے رہے ہیں دلائل میں. سمجھ گئے کہ نہیں؟ دونوں شکل میں حنفیہ کا مسلک ثابت ہوتا ہے، یا مسقف ہو یا غیر مسقف ہو. ہم اس کو آگے بتلاتے ہیں. پہلے حدیث کی تشریح سمجھیں. دوسری حدیث کیا ہے جناب؟ دوسری حدیث جو ہے یہ تاخیر اثر میں تاجیل اثر میں علی ابن عبد الرحمن کی روایت ہے انہو دخل علی انس ابن مالک فی دارہ بالبصرہ حین انصرف من الظہر. سمجھے؟ ودارہ بجنب المسجد فقال قوموا فصلوا العصر فقمنا فصلینا فلما انصرفنا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. مسئلہ کیا ہے؟ حدیث یا حدیث علی ابن عبد الرحمن، یہ حضرت انس کے پاس داخل ہوئے. دیکھو اس حدیث کا مطلب سمجھیں، پھر ترجمہ کریں گے تو پورا فٹ ہو جائے گا. میں کہتی نہیں مطلب کیا؟ حضرت علی ابن عبد الرحمن جو ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا ہے؟ شاگرد ہیں، تابعی میں سے، تابعی نہیں ہے، کیا ہے؟ تابعی میں سے. اور جو ہے یہ
اپنے ساتھی کے ساتھ نماز پڑھ لی اپنی مسجد میں، اپنے محلے کی مسجد میں، اور اس کے بعد گئے حضرت انس کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے۔ حضرت انس کون ہے؟ صحابی رسول ہے، خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، 10 سال خدمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت انس ہے، اور بہت لمبی عمر تھا کہ اللہ نے 110 سال کی عمر بھی ان کو اللہ نے دعا دی تو اولاد بھی بہت قریب 200 جو اولاد ہے پوتا پوتیاں ملا کر کے 200 ہو جاتے، پورا گھر بھرا، اور پھل کے لیے بھی دعا دی تھی، مال کے لیے۔ ان کے پھل جو ہے ہم لوگوں کے سال میں 1 مرتبہ آتے ہیں نا، کھجور اور آم، ان کے سال میں 2 مرتبہ پھل آتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بوڑھے ہو گئے تھے، جل بوڑھے، مسجد تو حضرت انس کے گھر کے قریب میں تھی، لیکن حضرت انس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے تھے، گھر ہی میں نماز پڑھ لیتے تھے، بوڑھا ہونے کی وجہ سے، معذور ہونے کی وجہ سے۔ اتنا سمجھ گئے؟ تو علاء ابن عبد الرحمن جو ہے ظہر کی نماز پڑھے، اور ظہر کی نماز پڑھ کر کے چلے گئے حضرت انس کے پاس حدیث پڑھنے۔ تو حضرت انس کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا لو بھائی تو حضرت سبق پڑھا دیجیے، اب رکو پہلے نماز عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو سبق پڑھائیں گے۔ عصر کی نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے انہوں نے یہ حدیث بیان، سمجھئے کیا حدیث اس کی تشریح کر رہے، پہلے اتنا دیکھ لیجئے کہ حضرت علاء بن عبد الرحمن کہہ رہے ہیں کہ داخل ہوئے انس بن مالک کے پاس، ان کے گھر بصرہ میں، یہ بصرہ منتقل ہو گئے تھے بعد میں ہجرت۔ جب ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے علاء تو چلے گئے حضرت انس کے گھر میں، اور حضرت انس کا گھر مسجد کے پڑوس میں تھا۔ تو حضرت انس سے کہا کہ حدیث پڑھا دیجیے، کہا رکو پہلے نماز پڑھ لو، عصر کی نماز پڑھ لی۔ ہم جب نماز پڑھ لیے، نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ایک حدیث بیان کی۔ کیا حدیث؟ یہ کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تلک صلاۃ المنافق یجلس، کہ یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز یہ ہے کہ منافق بیٹھا رہتا ہے عصر کے وقت میں، نماز نہیں پڑھتا ہے، سورج کا انتظار کرتا ہے، یہاں تک کہ سورج شیطان کے 2 سنگوں کے درمیان جب جاتا ہے، یعنی غروب ہونے کے لیے اٹھتا ہے اور 4 بھونک مارتا ہے، رکوع کرتا ہے، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر دیکھ رہے ہیں نہیں؟ یہاں پر جو باتیں تشریح کے قابل ہے، ایک تو جو ہے تلک صلاۃ المنافق، منافق کی نماز ہے۔ ان منافق کی نماز، اس کا مشتاق لینے کون ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ یہاں صراحتاً نہیں ہے، لیکن اصفرار شمس تک نماز کو مؤخر کرنا یہ نفاق، منافق کی نماز ہے، سمجھے؟ اور یہاں نفاق سے اعتقادی نفاق مراد نہیں ہے، بلکہ عملی نفاق مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے یعنی منافق جیسا عمل ہے، ایک قول۔ دوسرا قول یہ کہ نہیں، یہاں اعتقادی منافق ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جو منافق ہوتا تھا نا، وہ منافق نماز ہی جو سستی سے پڑھتا تھا اور ٹائم پر نہیں پڑھتا تھا۔ جب سورج ڈوبنے کو ہوتا تھا مسجد میں آتا تھا دکھلانے کے لیے، ان کی نماز کو دکھلانا، ایمان کو دکھلانے کے لیے، تو چھٹا چھٹ جو ہے کیا کرتا
4 ढोंग मारना, यानी रुकू करना, या जो है क्या है इससे मिसाल देना है कि सजदा करना, मुर्गे के जैसे टोंग मारना है, ये मुराद है। अब यहाँ पर ये है कि नमाज से कौन सी नमाज है, जाहिर असर की नमाज मुराद है। और मकबल की हदीस भी इसी का करीना है, जो हजरत अनस बयान कर रहे हैं, माहूद की जहन जो है वो असर ही की नमाज है। जब शैतान के 2 सिंगों के दरमियान सूरज होता है तो 4 ढोंग मारता है। मुतअद्दिद हदीस में वारिद है कि सूरज तुलू होने के वक्त, तुलू और गुरूब होने के वक्त क्या है, शैतान खड़ा हो जाता है सूरज के पास। जो सूरज का पुजारी होता है, धंधोत करता है सूरज को, तो शैतान खुश होता है कि देखो ये मेरी इबादत कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मेरी इबादत करता है। तो नमाज पढ़ने वाला जो उस वक्त नमाज पढ़ता है, उससे भी शैतान खुश होता है कि देखो ये मेरे लिए नमाज पढ़ रहा है। हालांकि नमाजी का मकसद उसको इबादत करना नहीं हुआ, लेकिन क्या शैतान लोगों में यही कहता है, लिहाजा ऐसे वक्त में नमाज पढ़ना क्या है, मकरूह है। दूसरा है कि इससे मजाक मुराद लिया जाए, हकीकत न मुराद लिया जाए। और ये सूरज के पुजारी सूरज के लाल ताली के वक्त सूरज को पूजता है, जो गोया कि इसी तरह ये मुसलमान भी नमाज पढ़ते वक्त सूरज को पूजता है। ये सूरज को पूजना गोया शैतान की ताकत करना है। और गुनाह काम में कौन क्या करता आदमी, सूरज की इताअत करता है। काम अपना करा अरबान, जब खड़ा होता है तो 4 ठोंगे मारता है। 4 ठोंग से मुराद क्या है, इसमें एक कौल तो ये है कि 4 रकात मुराद है, जो असर की 4 रकात समझे खटाखट पढ़ लेता है। दूसरा कौल के अरबात मुराद 4 सजदे मुराद। इस पर इश्काल होता है कि असर की 4 रकात में 40 सजदे हैं, कितने सजदे हैं, 8 हैं, यहाँ तो 8 होना चाहिए। उसका जवाब ये कि असल में ये 2 सजदा को इतना जल्दी जल्दी करता है, 2 मिलकर 1 हो जाता है। यानी कि इत्मीनान से बैठे इतना चटाचट कर दिया, उठा नहीं, 2 सजदा मिलकर 1 ही हो गया, इसलिए 8 सजदा को 4 ठोंग बता दिया है। समझ गया कि नहीं समझ गया? ये 4 सजदा करता है, 4 ठोंगे मारता है और नमाज को पूरी कर लेता है। समझ बात आ गई? ये तो दोनों हदीस की तशरीह हो गई। अगले बात जो है उसकी हदीस की तशरीह क्या है, असर की नमाज को ताख़ीर से पढ़ने का सिलसिले में हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना ज़ोहर को जल्दी पढ़ते थे तुम्हारे मुकाबले में, और तुम जो है असर को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में जल्दी पढ़ते हो। यानी क्या मतलब है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ज़ोहर तो जल्दी पढ़ते थे तुम्हारे मुकाबले में, लेकिन तुम लोग जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में असर को जल्दी पढ़ते हो, आप असर को ताख़ीर करके पढ़ते हो। इससे असर की ताख़ीर साबित करना है। समझ में आता है नहीं आई? अरे बोला ना यार, तो समझ में नहीं आता। अब उसके बाद दूसरी बात है सलाते असर की ताज़ील और ताख़ीर में अइम्मा के मज़ाहिब। छुट्टी हो गई है, ज़्यादा जो है मज़ाहिब वज़ाहिब बयान करना ठीक नहीं। 2 मज़ाहिब, एक मज़हब अल्लामा नक़वी शरह मुअज़्ज़म में बयान किया है कि हज़रत इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद के यहाँ असर की नमाज का वक्त मुस्तहब ताजील ही अफजल है। इमाम तिर्मिज़ी ने भी अइम्मे सलात की तरफ इस कौल को मंसूब कर दिया है। अल्लामा ऐनी ने लिखा है शरह बुखारी में यही कौल और जो है लैस और इमाम औज़ाई का है। इमाम तिर्मिज़ी ने सहाबा की एक जमात की तरफ इसको क्या क्या है, इशारा और मंसूब किया है। दूसरा मजहब है
امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری، ابو قلابہ، ابراہیم نخعی، یہ حضرات کہتے ہیں اثر کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھنا افضل ہے۔ علامہ عینی شرح بخاری میں فرماتے ہیں، امام احمد کی بھی ایک روایت لیجیے، امام طحاوی میں حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، ابراہیم نخعی اور ابو قلابہ سے بھی یہی نقل کیا ہے۔ بہرحال تاخیر مستحب ہے، لیکن حنفیہ کیا کہاں تک تاخیر مستحب ہے؟ میں نے پہلے بتلا دیا، اصفرار شمس تک مستحب ہے۔ اصفرار شمس کے بعد جو مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، تغیر شمس سے پہلے پڑھنا ہے۔ اور اصفرار شمس سے کیا مراد ہے، اس کی تفصیل آگے بھی آگے۔ اب تیسری بات ہے ائمہ کے دلائل۔ دیکھیے شافعیہ کے دلائل پہلے بات کی حدیث سے دونوں، سمجھے کہ دو حدیث حضرت عائشہ کو حجرہ والی اور دوسرے ابو اعلیٰ کی روایت، حضرت انس نے بہت جلدی اثر پڑھا، یہ دو حدیث ہے نا بھائی، یہ حدیث حنفیہ کے خلاف ہے، ائمہ ثلاثہ کے مطابق ہے۔ تو اس حدیث کا جواب کیا ہے؟ اس حدیث کا جواب تو یہ ہے کہ اگر میں نے کہا کہ حجرہ مشقق مراد لیا جائے گا تو حنفیہ کا مسلک ثابت ہو جائے گا، غیر معمولی تاخیر ہوگی۔ سورج جب بالکل یعنی حجرہ کے دروازے کے سامنے ہوگا تب اس کی دھوپ جو ہے دروازے میں جو ہے جائے کر کے گھر کے صحن میں ہے نا، اور حجرہ غیر مشقق ہوگا تو چھت پر دھوپ میں جا کر صحن میں دھوپ ہوگا تو غیر معمولی تاخیر ہوگی۔ تو ظاہر حدیث سے حجرہ مشقق مراد لینے کی شکل میں حنفیہ کا مستدل یہ حدیث بنتی ہے، اور حجرہ غیر مشقق کی شکل میں شافعیہ کا مستدل بن جاتی ہے۔ لیکن حنفی تو حنفی ہے، حنفی تو اپنا بلڈوزر لاتے ہیں اور بڑے بڑے مکان کو جو ہے دھوست کر دیتے ہیں، اب سب کو اپنی طرف ملبہ نکال کے لے آتے ہیں۔ حنفیہ میں بڑے بڑے ماہرین لوگوں نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ امام طحاوی نے کہا یہاں حجرہ مشقق مراد ہے، چھت والا حجرہ مراد ہے، کیونکہ سورج بہت نیچے چلا گیا تب دھوپ ان کے کمرے میں آئی ہے، لہذا یہ ہمارا مستدل ہے۔ اور اگر حجرہ غیر مشقق مراد لیا ہے چھت کے ادھر سے تو کس کا مطلب ثابت ہوگا؟ شافعیہ کا۔ لیکن حنفیہ نے کہا کہ نہیں، اس سے بھی ہمارا مذہب ثابت ہوگا، تاخیر اثر حجرہ غیر مشقق مراد لیا جائے گا تو کہا جاتا ہے کہ حجرہ شافعیہ لوگ کہتے ہیں حجرہ غیر مشقق بھی مراد ہے۔ چنانچہ علامہ سمہودی نے اپنی کتاب وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ میں ذکر کیا ہے کہ دھوپ حجرہ کے چھت کی طرف سے آ رہی ہوگی، یعنی چھت اوپر سے آ رہی ہے، صحن میں آ رہی ہوگی، اور چھت جو ہے یہ زیادہ اونچی نہیں تھی، کچی دیوار کی چھت تھی، بہت نیچے چھت تھی، سمجھ گئے؟ اور جب چھت نیچے ہوگی سورج ایسے جائے گا تو چھت پر سے گزر کر کے صحن میں تو بھی ڈوب جائے گی، تاخیر کی شکل میں بھی صحن میں ڈوب چلی جائے گی، کیونکہ حجرہ کی چھت جب زیادہ اونچی ہو تب سورج ایسے ہوگا، ایسے پڑھ لو، ایسے ایسے تب اس کی دھوپ یہاں آئے گی، لیکن جب چھت یوں ہوگی تو وہاں سے بھی سورج کی دھوپ صحن میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو کہہ رہے ہیں جو علامہ سمہودی نے اپنی کتاب وفاء الوفا کی اخبار دار المصطفیٰ میں ذکر کیا ہے کہ اصل میں حجرہ تو مشقق مراد غیر مشقق مراد لیں گے تو بھی حنفیہ کا مسلک ثابت ہوگا، کیونکہ حجرہ کی دیوار اور چھت زیادہ اونچی نہیں تھی، چھوٹی چھت تھی،
تو بھی جو ہے بہت زیادہ تاخیر نہیں، پھر بھی تاخیر ہوگی، اور تاخیر کے باوجود بھی دھوپ آئے گی عائشہ کے حجرے میں، سمجھ گئے؟ حضرت امام بخاری نے بخاری شریف میں روایت ذکر کیا ہے اور اس کی تائید میں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت امام بخاری نے فرمایا هو جدار حجرۃ صغیرۃ، وہ جدار حجرۃ صغیرہ، وہ چھوٹے حجرے کی دیوار تھی، چھوٹے حجرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیوار کے اوپر ادھر والی مسجد کی دیوار نہیں چڑھی، چھوٹے والے حجرے کی چھت، اور وہ جو ہے اوپر سے جا کر کے صحن میں جا کر کے دھوپ اٹک رہی تھی، حجرہ چھوٹا تھا، زیادہ بڑا نہیں تھا۔ دوسری دلیل جو ہے حضرت انس کی روایت جو ہے ابو الاعلیٰ کا، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ یہاں پر کہ منافق کی نماز کے ساتھ تشبیہ دینا ہے کہ ان لوگ جو اسفرار شمس تک نماز کو مؤخر کرتے ہیں ان کی تردید کر رہے ہیں حضرت انس۔ اس وقت کے حالات خراب ہو گئے تھے، عمرہ لوگ عیاش ہو گئے تھے، نماز کو غیر معمولی تاخیر کرتے تھے۔ حجاج ابن یوسف کا زمانہ تھا جو حد سے زیادہ نماز کو تاخیر کر کے مکروہ وقت میں داخل کر دیتا تھا، بلکہ بعض تابعین تو خطبہ اتنا لمبا دیتا تھا، جمعہ کا میں لگتا تھا کہ جمعہ کا وقت نکل رہا ہے، عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے، اشارے ہی میں زور پڑھ لیتے تھے خطبہ سنتے سنتے، کیونکہ اگر خطبہ کے بیچ میں اٹھتے تو ظالم کے ظلم سے جو ہے بچنا مشکل ہے، اور اگر جو ہے نہیں تو عصر کی نماز جمعہ کی نماز قضا ہو جائے، اس لیے اشارے میں کیا کر لیتے تھے؟ نماز پڑھ لیتے تھے۔ یہ اس بات پر محمود ہے کہ وہ لوگ تاخیر کر کے پڑھ کر کے آئے تھے زور کو، اور عصر کا وقت داخل ہو کر کے مستحب وقت میں داخل ہو گیا تھا، اس لیے حضرت انس نے جلدی نماز پڑھا دی، یعنی ان کے وقت مستحب کے اعتبار سے۔ دوسرا جواب ہے کہ گرمی میں یہ جو ہے، تیسری دلیل جو ہے یہ ہے کہ صحیح ستہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسے وقت میں عصر کی نماز پڑھتے تھے کہ نماز پڑھ کر جانے والا اوالی مدینہ کو پہنچ جاتا تھا اور سورج بلند ہوتا تھا۔ ہماری طرف سے جواب ہے کہ گرمی کے زمانے میں عصر پڑھ کر کے اوالی مدینہ 5 یا 4-5 کلومیٹر کی دوری پر تھا مدینہ سے گاؤں، گرمی میں عصر پڑھ لے مظالم میں 4-5 کلومیٹر چل کر کے نہیں جا سکتا ہے، سورج نہیں رہے گا اونچا، ہو سکتا ہے نہیں ہوتا، 1.5 گھنٹہ پہلے نماز ہے سورج کے پہلے گرمی میں، آج کل تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے، لیکن کیا اس وقت کتنا مغرب کا وقت 1.5 گھنٹہ بچ جاتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے حنفیہ کیا بھی گرمی میں نماز پڑھنے کے بعد اتنا وقت بچ جاتی ہے، حدیث ہمارے خلاف نہیں، سمجھے؟ سیاستہ میں یہ روایت ہے۔ چوتھی دلیل یہ کہ عصر کے بعد جو ہے لوگ جو ہے اونٹ ذبح کرتے تھے، مغرب آنے سے پہلے اونٹ کا گوشت بنا کر کے اور پکا کر کے اس کا گوشت کھا لیتے تھے بھون کر کے۔ ہماری طرف سے جواب ہے کہ گرمی کے جو ہے عصر میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ وقت بچتا ہے، اور تیز ذبح کرنے والا جو دھڑا دھڑ ذبح کرے فٹافٹ ذبح کرے گا، فٹافٹ چوری کاٹے گا، فٹافٹ ہانڈی میں ڈالے گا اور گوشت پک کر کے تیار ہو کر کے ہمارے یہاں بھی آ سکتے ہیں، جو مغرب سے پہلے گوشت کھا سکتا ہے، یہ روایت ہمارے خلاف نہیں ہے۔ اب رہ گیا احناف کی دلیل کیا ہے؟ احناف کی دلیل پہلے آیت قرآنیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا طرفَ النہار، ہم نے پہلے بتلایا دن کے کنارے میں، لہٰذا کنارہ جب ہوگا جب کہ تاخیر سے پڑی جائے۔ اور دوسری آیت فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، یہاں قبل الغروب آیا ہے، قبل الغروب سے مراد اصفرار شمس سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ اور حدیث بھی ہے، دوسرے بات کی حدیث جو ہماری دلیل ام سلمہ کی اور نسائی میں
ایک روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر والشمس بیضاء محلقہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے، سورج حلقہ بنا لیتا تھا. دیکھو جو سورج قریب ہوتا ہے نا ڈوبنے کے تو اس سے پہلے سورج میں حلقہ آ جاتا ہے روشنی کا، دیکھا ہے اتنا حلقہ بنا لیا کرتا تھا. اسی طریقے سے ابو داؤد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ایک نیزہ یا دو نیزہ کے برابر بلند ہوتا تھا، ایک لاٹھی یا دو لیٹا سورج مغرب میں بلند ہوتا تھا. چوتھی دلیل مصنف ابن شیبہ میں روایت ہے جس کو امام حضرت خلیل احمد سہارنپوری نے بدر المجہود میں نقل کیا ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر اس وقت پڑھا کرتے تھے جبکہ ہر چیز کا ساتھ دو مثل ہو گیا تھا. اسی طرح زیاد ابن عبداللہ نقی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہم کوفہ میں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں مؤذن آ کر کے اطلاع دی کہ عصر کا وقت ہو گیا. حضرت علی نے فرمایا ابھی بیٹھو، وہ بیٹھ گیا. پھر اس نے دوبارہ کہا، حضرت علی نے کہا یہ کل یہ کتا ہمیں سنت سکھاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، عصر کی نماز پڑھاتے تھے، ہم اپنی جگہ لوٹ کر آتے تھے اور سورج غروب ہونے کے قریب ہو جاتا تھا، ہم اٹھنے کے بعد سورج کو دیکھنے لگتے تھے. اتنی تاخیر آپ کرتے تھے. یہ ساری روایتیں جو ہے عصر کی تاخیر کے اوپر کیا ہے دلیل ہے. اب اس بار میں پڑھا سے بعد امام ترمذی کہتے ہیں عائشہ کہتے ہیں حسن صحیح ہے، اور وہی ہے جس کو اختیار کے بعد اہل علم